یہ آدمی دنیا پہ. اور واقعی فتح مکہ کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھا گئے. سورہ توبہ میں ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے چھا گئے دنیا پر کہ یہاں کیسر کو چیلنج کر رہا ہے اور وہاں کسرا کو چیلنج کر رہا ہے, وہاں شرحبیل کو, اور جتنے سارے حکمران تھے ادھر ادھر کے تمام کو چیلنج کر دیا. یا اسلم تسلم, ایک جملہ کے لیے اسلم تسلم, میرے پیغام کو قبول کر دو ورنہ میں پہنچ رہا ہوں. یہ بڑی مشکل بات ہے. بیک وقت اگر آپ ساری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں یہ بڑی گردے کی بات ہوتی ہے. کیوں چوہدری صاحب کہ اسلم تسلم یعنی ایک ایک کر کے تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ حکمت عملی نہیں اختیار کی, ساروں کو بیک وقت چیلنج کر دیا کہ میں پہنچ, کیونکہ اسے پتا تھا کہ پوری دنیا پہ ایسے دھاک بیٹھ گیا ہے کہ ساری دنیا سہمی ہوئی ہے کہ بھائی محمد پہنچتا ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. اس کا پہنچنا یہ تو قتلوں دہشت پھیل دو تو دہشت پھیلایا, جب دہشت پھیلایا تو پھر امن کا پیغام دے دیا. صحیح, جب دہشت پھیلایا لوگوں کو خون آلود کر دیا تو انہوں نے کہا کہ چلو جی امن سب کچھ. اب جب مکہ والے دہشت زدہ ہو گئے اور ان سب نے سرنڈر کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا. ان کا صرف فانتم ہوتا اللہ, آپ اللہ کے آزاد بندے ہیں, گھومتے پھرتے رہو, گھومتے پھرتے رہو. تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو رولز انفال کے اندر دے دیے گئے ہیں موقع موقع کی مناسبت سے آپ نے اپلائی کرنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ معافی کا موقع نہ ہو, آپ معافی دے تو اپنے پاؤں پر خود کو راہ مارو گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر موقع کو نہیں جانو گے اور غلط اپلیکیبلٹی اللہ کی آیت کی کرو گے تو وہاں اپنے پاؤں پر خود کو راہ مارو گے. جہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا ہے وہاں قتل و غارت گری کرو, اور جہاں پہ امن کا ڈنڈورا پیٹنا ہے وہاں امن کا پیغام پہنچاؤ. صحیح کیوں اظہر صاحب, کیا اچھی بات اللہ نے کی. اگر ایسا نہیں کرتے تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. ہاں ہاں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ, اور رشتہ دار ان کے بھی بام دیگر درجہ بندیاں ہوتی ہیں. یہ قریب کا رشتہ دار ہے فرسٹ کزن, اور دیٹ از فار کزن, امیڈیٹ ریلیٹیوز اور فار ریلیٹیوز, فار کنڈرڈ, فار کنڈرڈ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس طرح بلڈ والے رشتے میں اسی میں درجہ بندیاں ہوتی ہے, یہ ایمان کے بھی مراتب ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو فتح سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. آپ ذرا سورہ حدیث نکالیں تو مسلمان جو وہاں پاکستان میں کماتے ہیں وہ ان کے حقدار ہیں, وہ مالک ہیں. نہیں بھائی یہ ڈکٹیشن دیتے رہتے ہیں, یہ کرنا ہے, اس کی اتنے ریٹ بڑھاؤ, یہ گھٹاؤ, تو ایسا کرو. پانچویں بات وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. جب مسلمان ہونے کے باوجود آپ کے حکمران اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کو اپنے ملک کا نظام نہیں بنائیں گے تو جعل اللہ باسهم بینہم, آپ کے درمیان علاقائی جھگڑے, لسانی جھگڑے, فرقواریت کے جھگڑے, آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں گے. میں نے یہ حدیث بنظیر کو سنا دی تو اس نے کہا جی اس زمانے میں رسول پاک نے یہ کہہ دیا تھا. میں نے کہا جی ہاں اس زمانے, تو اس نے پھر کہہ دیا یہ جی 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا. میں نے کہا محترمہ اس میں حیران کی کوئی بات نہیں, اللہ کے پیغمبر تھے, تبھی تو پیغمبر تھے. چاہیے صاحب یہ لوگ جو ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں دین کا, انہیں تصور ہی نہیں کہ دین کا تصور کیا ہے, بس کہتے ہیں مسلمان ہیں. ویسے بھی وہ پلی تو انگلینڈ میں ہے اور نہیں, یہ جو دوسرا لاہور میں پلا ہے اس کو بھی کچھ پتہ نہیں. یہ بھی جیسے بن سکتا لاہور میں نہیں, اس قسم میں رہتا ہے, اس کو کیا پتہ. اصل میں یہ ہے کہ چیز کی سمجھ تو آپ کو تب آئے گی جب آپ پڑھیں گے. اب اگر آدمی امریکہ میں رہے, اب یہاں کی ٹیکنالوجی کتنی ڈیولپ ہے, پوری دنیا پہ مسلط ہے, لیکن اگر آپ سیشن میں پڑھنے جائیں گے نہیں تو آپ کو کیا ٹیکنالوجی سمجھ آئے گی. سو از دی کیس آف آل دیس پیپل, they don't have any touch with the ulama. لاہور میں نہر کے نزدیک رہتا تو سب کچھ اس کو پتا ہوتا ہے. Get to sit in front of the ulama. اصل میں ہم نے دین کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنا ہم ہائی اسکول کرنے کو اہمیت دے رہے ہیں. ہائی اسکول کے لیے ہم کتنا وقت بچے کو مارتے بھی ہیں, وہاں جو کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے کرتے رہتے ہیں, لیکن دین کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا. نہیں جی بس جمعہ کے دن آ گئے کہ مولوی صاحب کی کوئی ایک دو باتیں کان پہ لگی. وہ تو کہاں کے رہنے والے ہیں, کون یہ پریزیڈنٹ جو ہے, کیا پریزیڈنٹ نہیں, کیا نام ہے ان کا, یہ مرفر کیا بنیادی طور پر. نہیں یہ تو پاکستان میں.
وہی بات ہے اور کیا لاہور سے اصل میں جو ٹاؤن ہے چھوٹا ہے نا وہ رائے نزدیک ہے ان کا. نہیں یہ رائے ون تو ابھی بنایا, پہلے تو ماڈل ٹاؤن میں تھے, یہ اس کے ہمسائے ہیں. یہ رائے ون نے تو اب انہوں نے بنایا. نہیں انہوں نے نہیں, میرا مطلب ہے کہ ان کا جو گاؤں ہے وہ رائے ون کے نزدیک. نہیں یہ رائے ون کے نزدیک نہیں ہے, یہ تو وہاں پہ اب زمین لے لی ہے تو وہاں پہ ایک مغل بادشاہوں کا ایک محل بنا دیا. وہ رائے ون سے بھی آ گیا پہلے, لیکن مشہور رائے ون ہے. بیڑا گھر کو اس کا, وہ ہمارے رائے ون کو اس نے بدنام کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں تبلیغی مرکز میں بیٹھ رہے تھے کہ کیوں اخبار میں تو رائے ون آتا ہے. تو اب حدیث آپ نے لکھ لی, صاحب لکھ لی آپ نے پانچواں مکمل, کہ جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب اور پیغمبر کے سنت کو ملک کا نظام نہیں بنائیں گے تو ان کے درمیان جھگڑے, قتل و غارت گری, خون کا پیاسا ہونا, بلا ہو جائے, دوسرے کو قتل کرنا, یہ روزمرہ کا معمول بن جائے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیا پیاری باتیں کی رسول پاک, جب 1500 سال پہلے کتنی پیاری باتیں کی. سر ایک بات, آپ یہ بھی فرما رہے ہیں حضور کہتے ہیں مجھے کچھ راحت کا علم نہیں ہے. نہیں تو وہ تو وہی سے کہتے رہے, قرآن کی بات ہے, وہی سے کہتے رہے. قرآن سے تو اب اللہ کے بیلنس نظام کو امبیلنس کرنا, زمین میں فساد پیدا کرنا ہے. بیلنس نظام کو امبیلنس کرنا, زمین میں فساد پیدا. اب سورہ رحمان نکالیں 27ویں پارے, نکال لیا 532. شیخ صاحب کے زمانے میں انگریزی سے ہوتے تھے, یہ اردو والے انگریزی ہوتے تھے. نہیں ہم تو اپنے پرائمری اسکول میں ہمارے ہاں یہی پڑھتے تھے. اسکول میں جو ابتدا سے اب تک لکھتے تھے وہ شروع میں تو یہی تھے نا. تو آپ کو ان سے پہچان میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. پہچان تو 532. الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ذات ہے جس نے تعلیم دی ہے قرآن کی. خلق الانسان, پیدا کر دیا انسان کو. علمہ البیان, اور اس کو تعلیم دے دیے یعنی قوت دے دیے البیان, بولنے کی, اس کو محفوظ ضمیر کے اظہار کی تعلیم دے دی ہے, قوت دے دی, اور یہ انسان کی خصوصیت ہے. الشمس والقمر بحسبان, الشمس سورج, والقمر اور چاند, بحسبان یہ حساب کے لیے ہے, سال اور مہینے کا, دن اور رات کا. والنجم, والنجم اور وہ بیل, وہ نہیں ہوتے جس طرح توری اور انگور اور یہ کدو اور اسے بیل والا پودا, بیلدار پودا, بیلدار پودا. والنجم اور بیلدار پودا. والشجر اور درخت, یسجدان وہ دونوں اللہ کے حکم کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں. تو درخت وہ آپ کو اپنا پھل دے رہا ہے اور بیلدار پودا اپنی سبزی اور انگور دے رہا ہے. یہ ہے ان کا سجدہ کرنا. یہاں سے پتہ لگ گیا کہ اصل سجدے کا مفہوم یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے تما دی ہے آپ اسے پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا بیلدار پودے کو جو میں نے ذمہ داری دے دی ہے وہ وہی پورا کر رہا ہے, اور جو درخت کو, تناور درخت کو میں نے ذمہ داری دے دی ہے ہاں وہ وہی پورا کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حشیش کا ایک چسکا لے لیا, چسکا تو ذرا آدمی انسان قسم کا ہو جاتا ہے, تو اس کو انسانیٹی آ گئی اور وہ چلے گئے کسی باغ میں. تو وہاں پہ یہ بڑا کدو جو ان کے وہ ہوتا ہے ہالوین والا, تو ہالوین والا کدو کا بیل دے کر اسی میں یہ 15-20 سیر کے موٹے موٹے کدو پڑے ہیں, اور آم کا ایک درخت دے کر بہت بڑا درخت پھیلا ہوا, اسی میں آم دے کے 1-1 کلو کے زیادہ آدھے کلو کے. اب یہ تو حشیش پی چکا تھا, اس نے کہا خدا ہندہ آپ بھی عجیب ذات ہے, بس ہر جگہ اپنی مرضی چلاتے ہیں, کسی سے مشورہ کر جاتے تو کوئی آپ کو نیک مشورہ بھی دے سکتا تھا. یہ اتنا کمزور بیلدار پودا اور اتنی بڑی چیز اس کو دے چکے ہیں جو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا, اور یہ اتنا بڑا درخت چھوٹے چھوٹے دیے. آپ مجھ سے پوچھتے دیتے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس کو دے دو اور وہ اس کو دے دی, اور پھر وہاں لیٹ گیا مزے لینے. اتنے میں ذرا ونڈ تیز ہو گئی اور ایک آم کا دانہ وہاں سے گر کے رسا اس کے منہ کو جا لگا. اچھا تو اس نے جمپ لگائی,
کہ اچھا کیا آپ نے کسی مشورہ نہیں کیا، اگر میرا مشورہ لیتے تو میرا اپنا بیڑا غرق ہو جاتا ہو جاتا والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اونچا بنا دیا ہے، ووضع المیزان، اور اللہ کریم نے بیلنس نظام پیدا کر دیا ہے، اللہ تطغوا کہ آپ لوگ باؤنڈریز کراس نہ کریں، فی المیزان اس بیلنس نظام میں، واقیموا الوزن بیلنس کو قائم رکھیں، ولا تخسروا المیزان امبیلنس نہ کرے اس بیلنس نظام کو، امبیلنس نہ کریں، امبیلنس کرو گے اس بیلنس نظام کو تو کانسیکوینسز آپ نے فیس کرنے ہیں۔ تو واپس اپنے سبق پہ، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہہ دیا میری قوم اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ گیا ہے آپ کے پاس بینۃ واضح بیان، من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے، فاوفوا الکیلا پورا دیتے رہو پیمانہ، والمیزانہ اور وزن، ولا تبخسوا الناس کم نہ کیجیے انسانوں سے اشیاءهم ان کی چیزیں، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها فساد پیدا نہ کریں زمین میں اصلاح کے بعد، ذالکم خیر لکم یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین اگر آپ لوگ ایمان لانے والے اور ماننے والے ہیں، ولا تقودوا بکل صراط توعدون اور آپ نہ بیٹھیے بکل صراط فری ویز پر یا روڈز پر، بکل صراط یہ وہ سے بدماش تھے، عموماً ڈاکے جو پڑتے ہیں چھوٹے موٹے دیہات پہ پڑتے ہیں، چھوٹے موٹی روڈوں پر چھوٹے موٹے، لیکن قوم جب بالکل باؤنڈریز کراس کر دیتی ہے تو پھر لاہور اسلام آباد ہائی وے پر بھی ہو جاتی، لاہور اسلام آباد، تو یہ جو قوم شعیب تھا وہ بدبخت فری وے پر بیٹھ کر رابری کرتے رہے، ولا تقودوا بکل صراط اور نہ بیٹھیے آپ کسی بھی راستے میں توعدون کہ لوگوں کو ڈرائیں، وتصدون عن سبیل اللہ اور آپ لوگ خود رکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یا وتصدون آپ رکواتے ہیں اللہ کے راستے سے، من اس شخص کو آمن بے جس نے اللہ پہ ایمان لایا، وتبغونها عوجا اور آپ بناتے ہیں اس کے زندگی کو ٹیڑھا، یعنی اللہ کے راستے سے اگر آدمی بھٹک گیا تو اس کی زندگی ہی ٹیڑھی ہو گئی، زندگی کیا زندگی ہے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا اور یاد کیجئے جب تھے آپ لوگ قلیلاً بہت تھوڑے، فَكَسَّرَكُمْ اللہ کریم نے آپ لوگوں کو افرادی قوت دے دی، وَانظُرُوا اور آپ دیکھیے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ کہ کس طرح ہوتا ہے انجام فساد کرنے والوں کا، آپ سے پہلے بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں تو آپ ذرا ان کے انجام کو دیکھیں۔ اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ انی اخاف علیکم ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو وہ عذاب آ جائے گی جو قوم نوح پہ آ گئی تھی، او قوم ہود یا ہود کے قوم پہ آئی تھی، او قوم صالح یا قوم صالح پہ آئی تھی، اور پیچھے فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید، قوم نوح آپ سے بڑا دور رہتا تھا، قوم ہود اور صالح آپ سے بڑے دور رہتے تھے، لیکن آپ کی ہمسائیگی میں قوم لوط کا ذرا آپ انجام دیتے ہیں، کیونکہ یہ وادی شعیب یہ بحر میت کے ساتھ لگی ہوئی، وادی شعیب ابھی اس کا نام ہے وادی شعیب اور شعیب علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، شعیب نے کہہ دیا وما قوم لوط منکم، 10-15 میل آگے جا کر ان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، دیکھو تو صحیح، وما قوم لوط منکم ببعید کہ لوط علیہ السلام کی قوم وہ تو آپ سے زیادہ دور نہیں ہے، قریب جہاں ذرا دیکھیں کیا حشر ہو گیا ان کا، ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہاں کیوں نہیں ابھی نہیں، یہ تو اردن میں ہے، ہاں یہ اس کے لیے تو مستقل اپنے چکر لگانا ہوگا۔ وَلَا تَقُودُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَإِنْ كَانَ اور تاکہ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آپ ہی کا ایک گروہ آمنوا وہ ایمان لا چکے بالذی اس دین پر ارسلت بہ جس کے ساتھ مجھے بھجوایا گیا ہے، وطائفۃ اور آپ کا دوسرا گروہ لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لا چکے ہیں، آپ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں، ایک گروہ وہ جو مجھے مان چکے ہیں، ایک آپ جو مجھے نہیں مان رہے، تو اب
فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، فاصبروا آپ رہیے اس انداز سے، حتی یحکم اللہ بیننا تا آکے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ سنا دے، وہ خیر الحاکمین اور وہ بہترین حکم سنانے والے ہیں۔ قال الملأ، اب حضرت شعیب نے وارننگ دے دی، شعیب علیہ السلام نے وارننگ دی، تو وارننگ تو کسی کو راست نہیں آتی، وہ بھی ذرا آپے سے نکل گئے اور انہوں نے کہہ دیا، قال الملأ الذین، کہہ دیا الملأ بدماشوں نے، یہ جو سردار ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ بدماشی ہوتے ہیں۔ قال الملأ، کہہ دیا چیفز نے اور سرداروں نے، الذین، وہ استکبروا، جو اپنے کو بڑا سمجھ چکے تھے، بالقوم، قوم شعیب میں سے، کیا کہہ دیا؟ لنخرجنک یا شعیب، ہم نکال دیں گے آپ کو او شعیب، لنخرجنک یا شعیب، نکال دیں گے آپ کو اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں آپ کے ساتھ، کہاں سے؟ من قریتنا، اپنے علاقے سے، او لتعودن فی ملتنا، یا آپ لوگ لوٹ کے آئیں گے ہمارے پروگرام میں، ہمارے دین کو قبول کرو گے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے بھی وہی کرنا ہے، اپنے بھی۔ فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ زمانہ اگر باتو نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، کہ اگر زمانہ آپ کے ساتھ نہیں بنتا تو آپ زمانے کے ساتھ بن جائیے، یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں کرتے، جو لوگ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ، صحیح ہے۔ اب یہ ہے منافقت والا تصور، یہ کیا ہے؟ منافقت والا تصور کہ آپ اسیمیلیٹ اور ایبزارب ہو جائے، نہیں۔ دوسرے شاعر نے کہہ دیا کہ زمانہ اگر باتو نہ سازت تو با زمانہ ستیز، کہ زمانہ اگر باتو نہ سازت تو با زمانہ ستیز، اگر زمانہ آپ کے ساتھ نہیں بنتا تو آپ زمانے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ کا موقف یہ ہے کہ حق بات یہ جو میں کہہ رہا ہوں، صحیح۔ وہ شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ لوگ ہمارے دین کے بیان کی وجہ سے اپنے گدھے پن کو نہیں چھوڑتے، تو ہم ان کی بے دینی کی وجہ سے اپنی آدمیت کو کیوں چھوڑیں؟ وہ گدھے ہیں گدھوں کی طرح، وہ گدھے پن کو نہیں چھوڑتے، ہم دین بیان کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے اپنی آدمیت اور انسانیت کو کیوں چھوڑ دیں؟ ویسے جی آج تک وہ شروع سے لے کے یہی جواب زیادہ رہا ہے کہ ہمارے فور فادر کا دین جو ہے، ہاں وہی یہی ہے جہالت، یہی ہے جہالت۔ قال ولو كنا كارهين، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہہ دیا اولو كنا، آیا ہم آپ کے اس پروگرام میں داخل ہوں گے، ولو كنا كارهين، اگرچہ ہم اسے برا ماننے والے، مینس کہ آپ فورس کریں گے ہمیں، آپ ہمیں فورس کریں گے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم نے بنا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ کے آ گئے آپ کے پروگرام میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں آپ کے گندے پروگرام سے بچا لیا ہے، وما یکون لنا، اب یہ دیکھیے واضح بیان، پیغمبر کبھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ زبان سے کمپرومائز کے لیے، نہ عمل کے اعتبار، عمل کے اعتبار سے تصور نہیں، وہ زبان سے بالکل ڈٹ کے بات کر دیتا ہے، اکیلے ہوتا ہے لیکن کبھی کیونکہ اس کے دل میں سوائے اللہ کے خوف کا اور کسی کا خوف اور اس کا عقیدہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر مارا گیا تو اس سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ سر و قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں۔ اور شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جس کے قبر مبارک کے متعلق میں نے آپ سے کہہ دیا، مانی صاحب کے قبرستان میں، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے برف کے سروں پہ لٹایا، تاریخ ریشمی رومال میں جو بغاوت کی تحریک کی انگریزوں کے خلاف، تو سروں پر لٹایا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس کا بالکل بدن فریز ہو گیا، اور پھر اسے نیچے لے آئے اور پھر ہیٹ دے دی، حضرت صاحب نے آنکھیں کھولی اور بدن ابھی تک وہ فریز تھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ضرور کروں گا، وہ میری ایمان کی آواز ہے، ابھی ایمان کی حرارت یہ برف کے سروں سے ختم نہیں ہوتی، میری زبان گم ہو سکتی ہے لیکن میری ایمان کی آواز ہو رہی ہے۔ اور اس حالت میں ایک دو شعر سنائے، اور شعر مولانا محمد علی جوہر کی، یہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہی
تھا ایمان. ہم اللہ کے لیے ایک کانٹا چبھنا وہ بھی گوارا نہیں کر سکتے. اللہ رحم فرمائے. شیخ الاسلام والمسلمین امام المجاہدین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ خالق دینا حال میں، خالق دینا حال تو کراچی کی مشہور حال ہے، خالق دینا حال میں جب اس کے مقدمہ بغاوت کی وہ ہو رہی تھی تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قدموں پڑ گئے کہ حضرت بیان کو ذرا تبدیل کر دیں. نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پانسی پر چڑھائے جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں. اس نے کہا میں جانتا ہوں آپ میرے شیخ ہیں، میں آپ سے پڑھ چکا ہوں، آپ کے دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف ہے نہیں، لیکن ہم کیا کریں گے، لیڈنگ کے لیے کوئی ہوگا نہیں ہمارے پاس. تو حضرت صاحب نے بڑا عجیب جواب دے دیا کہ وہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میری ایمان کی آواز ہے، بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا. میں سیاست توڑی کر رہا ہوں، یہ ایمان کی آواز ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا. اور ایک شعر سنایا باغ کا کہ پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دی تو داغ نام نہیں. اور جب بیان سنا دیا 2.5 گھنٹے تو جج نے کہہ دیا کہ مولانا پتا ہے جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں آپ اور کر چکے ہیں، سزا کیا ہے. اور رحمۃ اللہ علیہ نے خدر کا سلا سلایا، کفن باہر نکالا کہ دیوبند سے گرفتاری کے وقت اپنا کفن ساتھ لایا ہوں، میں زمین پر تیار ہو کے آیا ہوں. آپ کو صرف پانسی لگانے کی دیر ہو سکتی ہے، کفن میرے پاس تیار ہے. انہوں نے کہا حکومت کی ذمہ داری کفنانا. تو اس نے کہا نہیں، عمر بھر میں نے انگریز کے کل پرزوں کے بنے ہوئے کپڑے کو بدن کے قریب نہیں آنے دیا، مرنے کے بعد بھی اپنے وطن کے جولاہے کے کپڑے میں دفنانا پسند کروں گا. یہ ہوتی ہے ایمان کی بات. اللہ رحم فرمائے ان بزرگوں پر. بڑے لوگ ایک تھے عامی آدمی تھے لیکن ان علماء کے ساتھ تحریک میں تھے انگریزوں کے خلاف. صحیح ہے. جنرل بخت خان تو جب اسے لایا گیا سماعت کے لیے تو وہ جج نے اتنے ظلم کر دیا کہ فوراً اس کی داڑھی پکڑی اور اس طرح کھینچ کے بہت سارے بال نیچے گرا دیے. اور اسے کہا بخت خان ہم نے آپ کو کئی بار وارن کر دیا کہ مولویوں کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ مولوی دیوانے ہیں، یہ مولوی دیوانے ہیں، یہ لوہے کے پہاڑ سے سر مارتے رہتے ہیں. تو یہ جنرل بخت خان رو پڑا، جنرل بخت خان وہ رو پڑا. تو وہ جج نے کہہ دیا کہ ہاں ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ تو ابھی میں نے صرف داڑھی پکڑی اور کتنے آپ نے پین محسوس کر دیا، ابھی جو کچھ سناؤں گا. اس نے کہا نہیں خبردار اپنی زبان کو کنٹرول کر دیں، میں اس پہ نہیں رو رہا کہ مجھے کوئی تکلیف ہو گئی اس سے، لیکن میں تو اپنے بدن پہ رو رہا ہوں کہ یہاں آتے ہوئے یہ آس لے کے آیا تھا کہ پہلی بات جو آپ کے منہ سے نکلے گی وہ یہ ہے کہ بخت خان کو پانسی پر چڑھائیں، لیکن میری داڑھی نے میرے بدن سے سبقت لے لی تو میں بدن پہ رو رہا ہوں کہ یہ بدبخت کیوں پیچھے رہا. ویسے یہ آزادی میں بہت قربانیاں دیں زبردست، لیکن اب جو اس آزادی کا جو حشر ہو رہا ہے تو اللہ رحم فرمائے بنگلہ دیش میں ہمارے مولانا ساجد کو گرفتار کر دیا گیا. وہاں پہ عیسائی مشنریاں لگی ہوئی ہیں، 3000 ادارے، 3500 ادارے، کتنے 3500 ادارے عیسائیوں کے وہ لگے ہوئے ہیں. اور وہاں تو غربت ہے، لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں. تو ہمارے مولانا ساجد صاحب نے اس نے ایک حضرت مدنی نے یہاں بتا دیا تھا بیان میں آپ کے، مولانا سید اسد صاحب نے دامت برکاتہم بیان میں ہوتا آتے نا، اس نے بتا دیا کہ بنگلہ دیش میں وہ چونکہ عیسائیت کی تاریخ ہے، صحیح ہے، تو مولانا ساجد صاحب وہاں اس کے انچارج ہیں. اب اس کا تعلق اسامہ بن لادن سے کہیں سے جوڑ کیا اور وہ جیسے ہی جہاز سے اترے پاکستان سے جا کے جہاز سے اترے گرفتار کر دیا، پتہ ہی نہیں رہتا کہاں ہے. آپ اس اخبار میں دیکھیں، اس اخبار میں پوری تفصیل کہ بھائی مولانا ساجد وہ تو صرف دین کی خدمت کرتا رہتا ہے، اور دین کی خدمت ان سینس کہ یتیموں، بیواؤں اور بچوں کو دین پڑھاتا رہتا ہے کیونکہ لوگ عیسائی ہو رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے. تو یہ ہے آزادی کا یہ حشر وہاں بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ یہ لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی اس لیے دی تھی کہ یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جاگیردار اور سرمایہ دار یہ خون چوستے رہے لوگوں کے. اللہ رحم فرمائے. وہ یورپین اسٹائل سے بنتا جا رہا ہے، بڑے لوگ جو ہیں یورپین اسٹائل ہو تو پھر بھی کوئی بات بنے گی، وہاں تو کوئی اسٹائل ہی نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا کہ ہم غلام پیدا ہوئے تھے
ہمارے والدین نے قربانیاں دے کر کے ہمیں آزاد کرا اور ہمارے بچے آزاد پیدا ہوئے ہیں ان کو غلام بنا رہے ہیں، بلکہ بنا چکے ہیں. بنا دیا. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم وما یکون لنا، ہمارے لیے کوئی تصور نہیں ہو سکتا ان نعود فیہا کہ ہم واپس لوٹ کے آپ کے ملت میں آ جائیں الا ان یشاء اللہ ربنا. یہ پیغمبر کی بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہم واپس نہیں لوٹتے کفر میں، یہ اس لیے کہ اللہ نے یہ توفیق ہمیں دے دی ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو ہم بھی کافر بن جائیں گے. تو اس لیے کہہ دیا کہ الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ ہمارے پروردگار چاہے. وسع ربنا کل شیء علما، اور شامل ہو چکا ہے ہمارا پروردگار ہر ایک شے کو علم کے اعتبار سے. یعنی اللہ کی تمام اشیاء پہ علم کامل ہے، علم محیط ہے. علی اللہ توکلنا، خاص اللہ پہ ہم اعتماد رکھ چکے ہیں. ربنا، او ہمارے پروردگار، افتح بیننا، فیصلہ کر جائیے ہمارے درمیان، و بین قومنا، اور میرے قوم کے درمیان، بالحق، حق کے اساس پر، وانت خیر الفاتحین، آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے. اب جو پیغمبر اتنی کہ پیغمبر کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، ان بدبختوں نے اتنا دکایا تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا وانت خیر الفاتحین، خداوندہ میرے درمیان اور میرے قوم کے درمیان آپ ہی فیصلہ سنا دے، آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے. تو فیصلہ تو انڈرسٹوڈ کے کیا فیصلہ ہوگا، بڑا فرق ہوگا. وقال الملأ الذین کفروا، اور کہہ دیا ان سرداروں نے جو کافر ہو چکے تھے، من قومی، قوم شعیب سے، لئن اتبعتم، لوگوں سے کہہ دیا. کس سے کہہ دیا؟ لوگوں سے، کہ لئن اتبعتم شعیبا، اگر آپ لوگوں نے فالو کیا آج کے بعد شعیب کو، ان لکم اذا لخاسرون، تو آپ بہت بڑے لاس میں پڑ جاؤ گے. آپ کی زندگی چلی گئی. فاخذتہم الرجفۃ، پس پکڑا ان لوگوں کو الرجفۃ، زلزلے نے. فاصبحوا، وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں کے اندر، جاسمین، الٹے پڑے ہوئے، مردار، الٹے پڑے ہوئے. ایسا زلزلہ آیا کہ اللہ کریم نے الٹا مردار کروا دیا. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جو شعیب کو جھٹلا چکے تھے، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے تھے کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ سرے سے یہاں اس خطے میں آبادی نہیں ہوئے تھے. اللہ کریم نے فرمایا میں نے ایسا اینٹ کا اینٹ سے بجا دیا تھا کہ جیسا کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ نہیں تھے وہاں. اس طرح میں نے تخت تاراج کر دیا. الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ جو جھٹلا چکے تھے شعیب علیہ السلام کو، کانوا ھم الخاسرین، انہوں نے تو شعیب والوں کو کہہ دیا. یہ آیت نمبر 90 میں دیکھیں آگے جو گزر گیا کہ لئن اتبعتم شعیبا، اگر آپ لوگوں نے شعیب کو فالو کر دیا، انکم اذا لخاسرون، تو آپ بہت بڑے لاس میں چلے جاؤ گے. تو اللہ کریم نے اس کا جواب دے دیا کہ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جو شعیب کو جھٹلا چکے تھے، کانوا ھم الخاسرین، لاس والے تو وہی لوگ تھے. وہ ویسے بڑکی مار رہے تھے ان سے، اصل میں لاس میں تو وہ لوگ تھے. فتولی عنہم، منہ موڑ دیا شعیب علیہ السلام نے ان سے. وقالا، اور کہہ دیا، یا قوم، او میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے پہنچا دیا آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کے پیغام. ونصحت لکم، اور میں نے آپ کی خیر خواہی کی جتنا میں کر سکتا تھا. فکیف آسى علی قوم کافرین، اب میں کس طرح غم کاتا رہوں ایک ایسی قوم پر جو کفر کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، باہر میں چلے جائیں بیڑا غرق کو، اب میں کیا اب اس طرح کرتا ہوں کہ یہ بس تباہ ہو گئے، بس ہو گئے تو ہو گئے. آپ کو انسان کے بچے تھوڑے تباہ ہو گئے. فکیف آسى علی قوم کافرین، اس قسم کے لوگوں پر کوئی ہوتا ہے جو پیغمبر کے ساتھ ہوں گے وہ تو بچ گئے ہوں گے نا. ہاں وہ تو بچتے ہیں. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھجوایا ہم نے فی قریۃ، کسی بھی علاقے اور گاؤں میں، من نبی، کوئی پیغمبر. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایسا بھی میں نہیں کرتا کہ بس پہلے ہی دن جن لوگوں نے نہ کر دیا اور میں نے بیڑا غرق کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں لوگ ڈیل دے رہتا رہتا ہوں، لگام چھوڑ دیتا ہوں، موقع دے دیتا ہوں، موقع دے دیتا ہوں، موقع دے دیتا ہوں. کبھی کبھار ان کو تکلیف دے دیتا ہوں، شاید تکلیف کے اساس پر ان کی اصلاح ہو جائے. کبھی ان کو راحت دے دیتا ہوں تاکہ راحت کے اساس پر ان کی اصلاح ہو جائے. یہ نیچے دیکھیں،
وما ارسلنا فی قریۃ، اور نہیں بھجوایا ہم نے فی قریۃ کسی بھی گاؤں اور علاقے میں من نبی کوئی بھی پیغمبر الا اخذنا اعلیٰ مگر ہم نے پکڑا اعلیٰ اس کے رہنے والوں کو بالباسائے مالی مشکلات سے والضرائے اور بدنی مشکلات سے لعلہم اس لیے کہ وہ لوگ یضرعون اللہ کے سامنے عاجزی شروع کر دیں اور اللہ کے بندے بن جائیں. کبھی آدمی تھوڑی سا مالدار ہوتا ہے تو باغی ہوتا ہے، غربت آ جاتی ہے تو ٹھیک ٹھاک بن جاتا ہے. اللہ کریم فرماتے کہ میں نے ان کو مالی مشکلات میں پھنسایا، بدنی مشکلات میں کبھی پھنسایا تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، لعلہم یضرعون تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کر جائیں تو میں پھر بھی معاف کر دوں، ثم بدلنا، لیکن وہ لوگ سوچنے والے تھے نہیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ، پھر ہم نے تبدیلی لائے مکان السیئۃ الحسنۃ، تکلیف کے بجائے ہم نے انہیں راحت دے دی، تکلیف کے بجائے ہم نے انہیں راحت دے دی. حتی غفوا، تا کہ وہ افرادی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے کثیر ہو گئے، افرادی اعتبار سے بھی بڑھتے گئے اور مالی اعتبار سے بھی بڑھتے گئے. اور انہوں نے کیا کہا، دیکھیے مجھے انہوں نے کیا کہا، وقالوا، اور وہ کہتے گئے قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ جو تکلیفیں تھی مالی اور بدنی وہ ہمارے فور فادر کے لیے تھی، ہمارا اور تکلیف کا آپس میں کیا واسطہ. وہ دن چلے گئے. قد مس آباءنا الضراء، چھو دیا تھا اور ٹچ کر دیا تھا ہمارے فور فادرز کو، الضراء بدنی تکالیف نے، والسراء اور مالی مصیبت نے، یعنی مینز کہ وہ ان تکالیف سے کوئی درس نہیں لے رہے تھے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فاخذناہم بغتۃ، میں نے پکڑا پھر ان کو بغتۃ اعلیٰ کے سڈن، میں نے ان کو پھر ڈیل نہیں کی. فاخذناہم بغتۃ، میں نے پکڑا ان کو اعلیٰ پہ سڈن، وہم لا یشعرون، اس لیے کہ انہیں احساس نہیں ہو رہا تھا، نہ ان کو راحت کا احساس اور نہ ان کو مصیبت کا احساس. آدمی جب سن بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے، سن بن جاتا ہے، تو اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ تکلیف کیوں آئی اور یہ بھی پتہ نہیں کہ راحت کیوں آئی، کیونکہ اس کا سینس نہیں ہوتا. پھر وہم لا یشعرون، اللہ کریم فرماتے وہ سینس والے تھے نہیں، وہ سنتے سینس نہ تھے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر اہل القرى گاؤں کے اور شہروں کے رہنے والے آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے، لفتحنا علیہم تو ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکات من السماء، برکات آسمان کی جانب سے، والارض اور زمین کی جانب سے، ولکن کذبوا لیکن وہ تو جھٹلا چکے تھے اللہ کے پیغام کو، فاخذناہم بما كانوا یکسبون ہم نے پکڑا ان کو ان کے کسب اور عمل کی وجہ سے. افامن آل القرى ان یاتیہم باسنا، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اب پچھتاوے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ موقع پر ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا، وہ ایمان لائیں گے جب عذاب ان کے دروازے پر پہنچ جائے. That's not a time. افامن آل القرى آیا ایمان لائیں گے آل القرى یہ شہروں والے، ان یاتیہم باسنا اس وقت جب آ جائے ان کے پاس ہماری عذاب، بیاتن رات کے وقت، وہم نائمون اور وہ سو رہے ہوں گے تو اس وقت پھر ایمان لائیں گے. ایک تو جب سوتے ہوئے میں ان پہ عذاب لاؤں گا تو وہ تو جاگنے سے پہلے ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر ہو سکتا وہ ایمان لاتے بھی رہیں تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اوا امنا آل القرى یا ایمان لائیں گے شہروں والے، ان یاتیہم باسنا کہ آ جائے ان کو ہماری عذاب ضحن دن کے وقت، وہم یلغبون اور وہ اپنے ڈراموں میں لگے ہوں گے، کیونکہ عذاب دو وقتوں میں آتے ہیں، یا دن کو یا رات کو. تو رات کو لوگ سوتے ہیں، دن کے وقت اپنے ڈراموں میں مشغول ہوتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ رات کو سوتے میں آ گیا وہ بھی ایمان لانے کا ٹائم نہیں، اور اگر دن کو ڈراموں میں آ گیا وہ بھی ایمان لانے کا ٹائم نہیں. عذاب پہنچ گیا تو دیر نو اینی تصور اینڈ کانسیپٹ آف ایمان ایٹ دیٹ ٹائم. افامنوا مکر اللہ آیا یہ لوگ افامنوا مکر اللہ، رسول پاک سے کہتا ہے کہ افامنوا آیا یہ اہل مکہ امنو بے خوف ہو گئے ہیں، بے خطر ہو چکے ہیں، مکر اللہ اللہ کے عذاب سے. یہ لوگ جو اتنی سرکشی کر رہے ہیں یہ بالکل بے خوف ہو چکے ہیں.
They feel no any fear. They feel no any danger regarding their creeds and deeds. افامنوا مکر اللہ آیا بے خوف ہو چکے ہیں یہ اللہ کے عذاب سے. فلا یامن مکر اللہ بے خوف نہیں ہوتے اللہ کے عذاب سے الا القوم الخاسرون مگر وہ لوگ جو لاس میں اور خسارے میں ہوتے ہیں وہ بے خوف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. الرحمن الرحیم. آیت نمبر 96. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا اور اگر اہل القرى قصبوں والے آمنوا ایمان لے آتے واتقوا اور اپنے آپ کو بچاتے شرک و کفر سے لفتحنا علیہم تو ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکات من السماء برکتیں آسمان کی طرف سے والارض اور زمین کی طرف سے ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلایا اللہ کے نبیوں کو فاخذناہم ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا بما کانوا یکسبون اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے. افامن اہل القری ان یاتیہم آیا ایمان لائیں گے قصبوں والے ان یاتیہم باسنا اس وقت جب آ جائے ان پر میری عذاب بیاتن رات کے وقت وہم نائمون اس حالت میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں. او امن اہل القری یا ایمان لائیں گے قصبوں والے ان یاتیہم باسنا کہ آ جائے ان پر عذاب ہماری ضحن دن کے وقت وہم یلغبون اس حالت میں کہ وہ مشغول ہوں گے دنیا کے ڈراموں میں. افامنوا مکر اللہ آیا یہ لوگ بے خوف ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب سے. فلا یأمن مکر اللہ بے خوف نہیں ہوتے اللہ کے عذاب سے الا القوم الخاسرون مگر وہ لوگ جو خسران کے شکار ہو چکے ہیں. تو جو لوگ اپنے کو لاس میں ڈال چکے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو آج کا سبق اس کے ساتھ ہی لگتا ہے. اولم یاد للذین یرثون الارض اولم یاد للذین کیا ظاہر نہیں ہو چکا للذین ان لوگوں پر یرثون الارض جو مالک بن جاتے زمین کے من بعد اہلھا اس زمین و سابقہ زمین والوں کے بعد یعنی ان لوگوں کے بعد میراث میں جو زمین ان کو مل جاتی ہے. ایک قوم ہلاک کیا جاتا ہے دوسری قوم آ جاتی ہے. اللہ نشاء کیا ان پہ یہ بات ظاہر نہیں ہو گئی اللہ نشاء یہ کہ اگر ہم چاہتے اصبناہم بذنوبہم اصبناہم بذنوبہم تو ہم ان کو بھی گرفت میں لے لیتے ان کے کردار کی وجہ سے. کیا ابھی تک یہ بات ان پہ ظاہر نہیں ہو گئی کہ ہم نے سابقہ اقوام کا خاتمہ کر دیا اب ان کو مالک بنا دیا. اگر ہم چاہتے تو فی الفور ان کو اپنی گرفت میں لے لیتے. تو انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے کہ ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں ہم ان کو موقع دے رہے ہیں. وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم نَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ سٹیمپ لگا دیتے ہیں سیل لگا دیتے ہیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لہذا وہ بات کو نہیں سنتے ان کے دلوں پر ہم نے سیل لگا دیا ہے کیونکہ وہ ضدی بن چکے ہیں اناڑی بن چکے ہیں. تلک القری اور یہی قصبے ہیں نقص علیک من انباء کے بیان کرتے ہیں ہم آپ کے لیے من انباء ان قصبوں کے قصے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ اور تحقیق آ گئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات کلیئر کٹ بیانات کے حوالے سے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پس نہیں تھے وہ لوگ لِيُؤْمِنُوا کہ ایمان لائے. کیوں؟ بما کذبوا من قبل اس لیے کہ پہلے سے تکذیب اور جھٹلانا ان کا وتیرہ بن چکا تھا. بما کذبوا من قبل اس لیے کہ پہلے سے جھٹلانا ان کا وتیرہ اور طریقہ بن چکا تھا. کذالک اسی طرح یتبع اللہ السیل لگا دیتا ہے اللہ تعالی علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر. وما وجدنا لاکثرهم من عادل
وما وجدنا اور نہیں پایا ہم نے لأکثرہم ان کی میجارٹی کے لیے من غادن کوئی ایمان، ان کی میجارٹی میں کوئی ایمان نہیں تھا. وما وجدنا اور ہم نے نہیں پایا لأکثرہم ان کی میجارٹی کے لیے من غادن کوئی ایمان. وإن وجدنا اکثرہم اور تحقیق ہم نے پا لیا تھا اکثرہم ان کے میجارٹی کو لفاسقین بدماش اور فسق کرنے والے، کہ ان کی میجارٹی وہ فسق کرنے والی تھی. فسق کا اصل معنی ہوتا ہے حدود کو پامال کرنا، باؤنڈریز کو پامال کرنا. تو باؤنڈریز کو ہمیشہ پامال کرتے بدماش لوگ. نمبر 10 جنہیں کہتے پاکستان میں کیا کہتے ہیں چوری صاحب؟ نمبر 10 یا بستابے کے بدماش کہتے ہیں. بستابے والے تھانے میں ان کے لیے خصوصی اصطلاح ہے، خصوصی ٹرم ہے. کیا؟ بستابے، بستابے والے. وما وجدنا لأکثرہم من غادن اور ہم نے نہیں پایا تھا لأکثرہم ان کی میجارٹی کے لیے من غادن کوئی ایمان. وإن وجدنا اور تحقیق ہم نے پا لیا تھا فاسقین اور تحقیق ہم نے ڈھونڈ لیا تھا اکثرہم ان کے میجارٹی کو لفاسقین بدماش. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ ثم بعثنا پھر بھجوا دیا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا معجزات کے ساتھ، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے نشانات کے ساتھ ساتھ 9 معجزے بھی دیے گئے تھے. کتنے معجزے؟ 9 معجزے دیے گئے تھے. ایک عصا والا جو سانپ بن جاتا، دوسرا اس کے دست مبارک والا جو چمکیلا نکل آتا، اور تیسرا فارسلنا علیہم الطوفان کہ اس کے قوم پر اس کے معجزے کے طور پر فرعونیوں پر طوفان آ گیا. والجراد اور پھر ٹھڈی دل آ گئے. والقمل اور پھر وہ جو بالوں میں ہو جاتے ہیں جوئیں آ گئی. اور پھر اس کے بعد مینڈکوں نے یلغار کر دیا. اور پھر اس کے بعد اس کے کھانے پینے وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفارم اور کنورٹ ہو جاتے انٹو بلڈ، اس کا خون بن جاتا. تو یہ ہو گئے 7. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مشاہدہ کر دیا کہ یہ لوگ انسان کے بچے نہیں بن رہے، تو 2 چیزوں کا اس نے سوال کر دیا. ربنت میں سالہ اموالہم کہ خداوندہ ان کے گولڈ اور سلور کو پتھر بنا دے. تو ان کے خزانے وہ پتھر بن گئے. وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کو سیل کر دے. فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ تاکہ عذاب سے پہلے یہ ایمان نہ لا سکے. پیغمبر کا جب دل بھر جاتا ہے تو وہ ایسی دعا کر جاتا ہے کہ بیڑا غرق کر دیتا ہے. تو اس نے کہا خداوندہ گولڈ اور سلور کو پتھر بنا دے اور دلوں کو بھی پتھر بنا دے، سیل کر دے تاکہ یہ ایمان نہ لا سکے عذاب سے پہلے. اور عذاب کے وقت ایمان پر مقبول نہیں ہوتی. تو یہ 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے تھے. ثم بعثنا من بعدہم پھر بھجوا دیا تھا ہم نے من بعدہم ان اقوام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون کے پاس وملئی اور اس کے سرداروں کے پاس. فظلموا بها انہوں نے انکار کر دیا ان نشانیوں سے. فانظر لہذا آپ دیکھ لیجئے کیف کان عاقبۃ المفسدین کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا بنا. آپ دیکھ لیں کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا بنا. وقال موسیٰ یا فرعون اور جھوٹ والی بات. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ اللہ کریم درگزر کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. وَالَّذِينَ وہ لوگ جو ظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے. It has certain effects. اس کے کچھ ریزلٹس ہوں گے. ایسا بھی نہیں کہ لغوا کلام کر دیا، نہیں، with a specific intention وہ کہہ چکے ہیں. یعنی جب شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے تو ہی ہیز اے اسپیسیفک انٹینشن ان دس ریگارڈ. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ انٹینشن نے اس بکواس کو ذرا اثر دے دیا. کہ اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ والذین یظاہرون من نسائہم جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے. ثم یعودون لما قالوا پھر وڈرا کرتے ہیں اپنی بات کو. یعودون لما قالوا عود کا معنی واپس ہونا. پھر وہ واپس ہوتے ہیں اپنی بات سے، یعنی وڈرا کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا وڈرا نہیں ہوتا.
فتحریر رقبۃ، کفارے کے طور پر انہی پہ لازم ہے آزاد کرنا ایک غلام یا کنیز کا، من قبل ان یتماسا، سیکسول ٹچ سے پہلے آزاد کریں گے پھر سیکسول ٹچ کریں گے. ذالکم توعظون بہ، یہ حکم ہے جو اللہ دے دیتا ہے آپ کو، واللہ بما تعملون خبیر. اور اگر آپ نے ایسی بات کہی ہو اور کفارہ دیے بغیر پھر آپ نے شروع کر دیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو ہے نا ڈارک کارنر والے اعمال بھی مجھے پتا ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جو اس پر قادر نہیں تھا اور نہیں پا سکا تھا غلام کنیز کو تو لازم ہے اس پہ صیام شہرین متتابعین، روزے 2 مہینوں کے کانسٹنٹلی. اور یہ کیونکہ کفارہ ہے، فائن ہے، سزا ہے، پنشمنٹ ہے، لہذا اگر شرعی ایکسکیوز پر بھی ایک روزہ گڑبڑ ہو گیا تو پھر اثر نہ ہو. صحیح؟ then you will continue from the very beginning. صحیح؟ when it means کہ اب 2 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 60. کتنے ہوتے ہیں؟ 60. اور آپ نے 59 رکھے اور 60 آپ کو مائگرین آ گیا. کیا گیا؟ مائگرین آ گیا. مائگرین میں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، وہاں تو آدمی مرتا ہے، بس آپ مرے کائے روزہ، لیکن کل سے پھر نمبر 1. صحیح؟ کہ ہوش ٹھکانے لگ جائے کہ آئندہ ایسے باتیں نہ کریں. فصیام شہرین متتابع، اس لیے اللہ کریم نے متتابعین کہہ دیا. صرف اس پر اکتفا نہیں کہ یہ 2 مہینے روزے 10 آج رکھیں اور 10 پہ آئندہ سال اور 15 پھر. کریم کانسٹنٹلی اور کنٹینیوسلی. متتابعین پے در پہ، من قبل ان یتماسا، بٹ ان the meantime you may not have any type of sexual touch. It is prohibited. جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو پھر جائیں، 60 پورے ہو جائیں تو پھر جائیں. فمن لم یستطع، جس کا یہ بھی بس نہ چلے، فاطعام، یہ بس نہیں ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا، نو، یو آر ویری ہیلتھی، یو کین ڈو دیٹ. ہم کبھی بھی کیونکہ اللہ کریم نے اسے آرڈر میں رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ. صحیح؟ تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہو، میں تو جی 2 مہینے روزے نہیں، بھائی آپ رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھے، کوئی دوسری صورت نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کریم نے آپشن دے دیا ہے، اللہ کریم نے قید رکھا ہے فمن لم یستطع، جو نہیں کر سکتا. فمن لم یستطع یعنی اوس بن صامت، وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ روزے تھوڑے رکھ سکتا تھا. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، وہ طعام دے دیں، وہ فیڈ کریں 60 مساکین کو. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول پر. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے باؤنڈریز ہیں. وللکافرین عذاب علیم، جو لوگ باؤنڈریز سے انکار کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کریم نے فرمایا اپنے ایکسکیوز پھر نہیں تلاش کرنی، جو مصیبت آپ نے اپنے اوپر ڈال دیے تو اس مصیبت کو اس انداز سے ٹیکل کرنا ہے جس طرح اللہ کہہ دیتے ہیں. اور پیچھے کہہ دیا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، تاکہ وہ لوگ، ایک جیومیٹری میں ہمارے ہاں ایک زاویہ ہوتا تھا، یعنی وہاں تو عربی اصطلاحات ہوتے ہیں، وہاں عربی اصطلاحات ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں زاویہ قائمہ جو 90 ڈگری ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں زاویہ منفرجہ جو 90 سے زیادہ ہو جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں زاویہ معکوسہ جو دوسری جانب آ جاتا ہے، اور پہلے والے کہتے ہیں زاویہ حادہ. صحیح؟ زاویہ حادہ. تو حد یا حد کا معنی کجی کرنا، تھوڑا سا ہٹنا، ڈائیورٹ ہونا ہے، ڈیویٹ ہونا. کیا ہونا؟ ڈیویٹ ہونا. ان الذین، اس کا معنی یہ پر حساب کہ آپ نے وہاں بھی میں اسٹیک پڑھے تھے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ڈیویٹ ہو جاتے ہیں اللہ اور رسول سے، کہ ان کے احکام کو ایز دے ہیو پرسکرائب اسی انداز سے نہیں فالو کرتے، ایکسکیوز تلاش کرتے رہتے ہیں، اپنے لیے ہیلے بانٹے ڈھونڈتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیویٹ ہونا، زاویہ حادہ. تو اللہ کریم نے فیصلہ دے دیا، کبتو، وہ اللہ کے فیصلے میں ذلیل ہو چکے ہیں. کبا کبت الذین من قبل، جس طرح ذلیل ہو چکے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے تو واضح احکام نازل کر دیا. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ. اور آدمی ویسے اسی سائڈ لے لیں تو اللہ کریم فرماتی ہے تو ڈیویٹ ہو رہا ہے، زاویہ حادہ بن رہا ہے. زاویہ وقد انزلنا آیات بینات، اللہ کریم فرماتے میں نے آپشن والی بات نہیں کی، میں نے فمن لم یستطع کنڈیشن والی بات کی. تو پھر اس نے جس طرح ہمارے اپنے ذاتی کام کے لیے سورسز نہیں ہوتے تو وہاں ہم ڈونیشن مانگتے ہیں. مسلم سوسائٹی دے آر باؤنڈ ٹو پرووائڈ ہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی انداز سے
جو رمضان کا کفارہ تھا ایک فقیر کو دے دیا. بخاری نے حدیث نقل کی ہے, امام بخاری نے حدیث نقل کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی انی واقعات امراتی فی نہار رمضان, رمضان کا روزہ تھا, دن تھا, میں روزے سے تھا اور کر گیا جو کچھ کر گیا. گھر آ گیا تو بیوی بڑی ویل آف لگ رہی تھی, بڑی ویل ڈیکوریٹڈ اور ٹھیک ٹھاک میک اپ, اور میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوگا. اور صحابہ بڑے پاک باز لوگ تھے, بڑے اللہ کے ولی تھے, جو کچھ کر جاتے تنہائی میں پہ اور رسول پاک کے پاس پہنچ جاتے کہ یہ جی کر چکے ہیں, کیا ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے, ابھی تو آپ نے ایک روزے کا قضا لانا ہے, ایک روزے کی جو آپ نے چھوڑ دیا ہے, اور 60 آپ نے بطور کفارہ رکھنے ہیں. تو اس نے اس طرح کر دیا کہ وال وقع الا منہ, اللہ کے نبی ایک روزے سے اس مصیبت میں پڑ گیا, آپ 61 مزید گلے میں ڈال رہے ہیں. میں تو ایک میں برداشت نہ کر سکا, آپ 61 مزید ڈال رہے ہیں. اب اس سے آگے جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ ایکسیپشنل ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں لا آف امیونٹی. کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا آف امیونٹی وہ اپلائی کرتے رہتے ہیں, جو خصوصی اختیارات ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا کہ فآتق رقبۃ, پھر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ ایک غلام اور کنیز کو, اس غلام اور کنیز کو عربی اصطلاح میں یا قرآنی اصطلاح میں رقبہ کہتے ہیں, جس طرح یہاں پہ رقبہ گزر گیا. صحیح, یہاں پہ بھی فتحریر رقبہ تھے. تو رقبہ کا معنی لغوی معنی اس کا ہے گردن, لیکن یہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے, غلام اور کنیز کے لیے. حضور نے رقبہ کا لفظ استعمال کیا جس کا یعنی ویری لٹرل میننگ گردن, آزاد کرنا. ہاں ہم یہاں سے لکھ لیں. اچھا, یہ جو حر ہیں آپ کے, یہ حر کی تاریخ, یہ حر اس لیے کہ وہ آزاد تھے, غلامی نہیں برداشت کر رہے تھے, تبھی تو ان کے پیر کو پھانسی پر لٹکایا گیا. ابھی تک حر کہلائے جاتے ہیں. صحیح, یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے غلام ہیں, اس کے غلام کہ نہیں ہے غلام. ہاں ہاں, دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے, دینا تو مردان حر آزاد لوگ. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ پھر آپ ایک رقبہ کو آزاد کر دیں. اب رقبہ کا لٹل مانا گردن. تو صحابی بڑا عجیب تھا, اس نے کہا کہ ما املک الا رقبتی حاجی, میرا تو اس گردن کے علاوہ اور کوئی دوسرا گردن ملکیت میں ہے نہیں, میں کون سی گردن کو آزاد کروں, نہ غلام ہے نہ کنیز ہے, غریب آدمی ہوں, بس یہی ایک گردن ہے, اس کو آزاد کر دوں, یہ تو پھنس چکا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسمائلنگ کرتے رہے اس کے ساتھ. تو اس نے کہا فاطعم 60 مسکینہ, پھر آپ 60 مساکین کو کھلائیں گے. پھر آپ, اس نے کہا خدا کے نبی میرے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں, 60 مساکین کو کہاں سے کھلائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا آپ تشریف رکھیں. تو بیٹھ گئے. اتنے میں ایک صحابی آئے بدو, وہ اپنے کھجور سے ایک ٹوکرا بھر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے تھے. صاع ایک پیمانہ ہے, کیا صاع, that's a type of measurement in Arab word. So صاع, ہر ایک مسکین کو آپ نے کھجور ایک صاع دینا ہے. ہر ایک مسکین کو بطور فدیہ آپ نے کھجور کتنا دینا ہے, ایک صاع. تو اس نے کتنے دینے تھے, 60 صاع. صحیح. تو وہ آ گیا, وہ جو ٹوکرا بھر کے حضور کے پاس بطور ہدیہ لے آئے تھے, صدقہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو لوگ لے آتے تو وہ پوچھتے تھے صدقہ تو ہم ہدیہ, صدقہ ہے یا گفٹ ہے. تو اگر وہ کہتے صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اٹھائیں, وہ اصحاب صفہ بیٹھے ان کے پاس لے چلیں, طالبان جو بیٹھے ہیں وہاں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدقے نہیں کہا کرتے. تو اگر فرماتے کہ گفٹ ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے جائیں اصحاب صفہ کو بلائیں. پھر بھی ایسا نہیں تھا کہ گھر لے چلیں, نہیں, وہ کہتے وہ جائیں وہاں اصحاب صفہ کو بلائیں, کیونکہ وہ تو پھر حضور کی ملکیت ہو جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلا رہے تھے, آ جاتے وہ حضرت ابو ہریرہ ان کے مانیٹر تھے. کیا تھے وہ, ہمارے ہاں مانیٹر کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ہاں, تو وہ مانیٹر تھے, تو مانیٹر سے کہہ رہے تھے کہ تقسیم کر دو, تو وہ تقسیم کر دیتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو آیا ٹوکرا, یہ 15 صاع کا ٹوکرا تھا. کتنے کا, 15 کا. تو حضور نے فرمایا صدقہ تو ہم ہدیہ, صدقہ ہے یا ہدیہ. اس بدو نے کے لیے ہدیہ ہے جی, آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جزاک اللہ بارک اللہ فیک, دعا کر دیو. بدو تو چلا گیا. ابھی آدمی جو بیٹھا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ یہ لے لیں, اسے دے دیا. اسے یہ آپ کے ہو گئے, آدمی لے لیا. اس نے کہا یہ آپ کی ملکیت ہے, آپ مجھے کفارے کی نیت سے دے دیں. تو اس نے کفاری کی نیت سے دے دیا. 15 صاع چلے گئے. پھر حضور کے ہو گئے, حضور نے کہا یہ لے لیں, یہ آپ کے ہو گئے, آپ مجھے کفارے کی نیت سے دے دیں. تو دوسرے 15 دے دیے.
4 بار یہ عمل کروایا اور پھر اس سے کہہ دیا کہ ابھی جائیں, ابھی یہ فقراء اور مساکین کو کھلائیں. کس کو کھلائیں؟ فقراء اور مساکین کو. تو اس نے کہا کہ میرے سے زیادہ مسکین تو مدینہ شہر میں مجھے کوئی اور معلوم نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کل ہا انت وعیالک خاصۃ لک, یہ آپ کا ہیں اور آپ کے اہل و عیال کا ہیں, یہ حکم سارا آپ کے لیے خاص تھا, اس پر قیاس نہیں ہو سکتا. یعنی دیٹ از ناٹ اے جنرل رول, دیٹ از ناٹ اے جنرل رول, یہ آپ کے لیے خاص ہے, تو اس پر کوئی قیاس نہیں کر سکتا. اس پر کوئی کیا, کیونکہ وہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نفلی صدقہ وہ نہیں قبول کرتے, کفارے والا تو واجب صدقہ ہوتا ہے, وہ کیسے قبول کرتا؟ تو یہ سارا جو پروسیس ہے دیٹ واز این ایکسیپشنل کیس ویئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپلائیڈ لا آف امیونٹی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے آئین میں اس کو کہتے ہیں لا آف امیونٹی. وہاں پہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے, پریزیڈنٹ اس کے پاس ہوتی ہے لا آف امیونٹی. کسی آدمی کو پھانسی تک پہنچایا جاتا ہے, ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو. دغه مسله ده چې صحابه کرامو کې چا هم دا جرایم کړي, یو صحابي نوم نه خوري, هیڅ چلته نه. یہ ویسے گپ لگا دیا, یہ خلاف القیاس نہیں. تو پرائم منسٹر کے لیے ہے یہ لا کمیونٹی, پرائم منسٹر کے لیے نہیں, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے, وہ چیف ایگزیکٹو کے لیے نہیں, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے نہیں ہے نا. اس لیے تو میں نے کہا کہ لا کمیونٹی دیٹ از این ایکسیپشنل کیس. آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کرتے ہیں ہاں کیوں؟ تو یہ مسلم کمیونٹی کس لیے؟ آپ نے گورنمنٹ سے تو نہیں لینے, آپ نے تو کمیونٹی سے لینے. مسلمان دیں گے آپ کو, کافر آپ کو توڑا دے گا. واپس اپنے سبق پہ. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, نہیں رکھے اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل. وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہم امہاتکم. واپس اپنے سبق پہ بھائی, آپ کو اپنے سبق کے الفاظ تو یاد ہونے چاہیے کہ جیسے ہی کان کو لگے اور آپ پیچھے پہنچ جائیں. وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان بیویوں کو جن سے آپ زہار کرتے ہیں آپ کی حقیقی مائیں. وما جعل ادعیاکم ابناکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادعیاء کو. ادعیاء یہ پلورل ہے داعی کا, اور داعی کا معنی ہوتا ہے دی کلیمڈ ون, not the claiming one, the claimed one, جس پر دعویٰ کیا گیا ہے, جس پر دعویٰ. تو یہاں بھی کسی لڑکے پہ دعویٰ کیا جاتا ہے میرا بیٹا ہے, مدعا علیہ. میں وہ مدعا علیہ وہ تو against whom you have made a complaint or you have made a دعویٰ, that is something else. ہاں نہیں, plaintiff تو مدعی ہوتا ہے, ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے مدعا علیہ. یہ تو دعوی ہے, اس آدمی کی ذات پہ دعویٰ کیا گیا کہ میرا بیٹا ہے. ہاں کلیمنٹ نہیں بھائی, کلیمنٹ تو مدعی ہوتا ہے. دی کلیمڈ ون, میں نے تو کہہ دیا بھائی میرے انگریزی آپ لوگ میں سے بڑی پکی ہے. ما جعل ادعیاکم ابناکم, تو اب یہ تو میں لفظ کا معنی بتا رہا تھا, ابھی وہ لازمی معنی لے لیں گے. وما جعل ادعیاکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ادعیاکم آپ کے متبناؤں کو, اڈاپٹڈ سنس کو. ادعیاء کا معنی اڈاپٹڈ سنس. ابھی آپ لوگوں کا کنسپٹ کلیئر ہوگا کہ داعی کا کیا معنی ہے. وما جعل ادعیاکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اڈاپٹڈ سن کو ابناءکم آپ کے حقیقی بیٹے. کیونکہ جس طرح وہ بیوی حقیقی ماں نہیں بنتی, اس طرح یہ متبنہ بھی حقیقی بیٹا نہیں بنتا. مشرکین کا عقیدہ تھا, بلکہ دنیا عرب کا ساروں کا عقیدہ تھا کہ وہ بیوی جس کو کہا گیا کہ آپ میرے لیے ماں کی طرح ہے, حرام ہو گئی فار ایور. تو اسی طرح جس آدمی کو کلیم کیا گیا میرا بیٹا ہے, اس کے سارے احکام حقیقی بیٹے کی طرح ہیں. تو حقیقی بیٹا نہ وہ آپ کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی ماں ہو گئی. وہ جس طرح حقیقی بیٹا اپنے باپ کی دوسری بیوی سے نکاح کر سکتا ہے نہیں, وہ تو لاسٹنگ حرام ہے. صحیح.
اور نہ یہ باپ اسی متبنہ کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے اگر وہ مر گیا ہے اس نے طلاق دے دی، کہ بہو سے نکاح ہو نہیں سکتی، چاہے آپ کا بیٹا مر بھی گیا ہو یا اس نے طلاق بھی دیا ہو، لیکن بہو شی از یور ڈاٹر ان لا، اس کے ساتھ ایور لاسٹنگ طور پر نکاح کرنا حرام ہے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات کی کہ متبنہ اسی طرح میراث کا حقدار ہے اور حاسبہ ہے جس طرح حقیقی بیٹا ہوتا ہے. یہ تھا عربین پیننسلا میں، دیٹ واز دیئر کسٹم. تو اللہ کریم نے اس کا زبانی رد کر دیا کہ نہیں یہ غلط ہے. دیٹ از اونلی اے تصور، یو آر گیون ریسپیکٹ ٹو اے اسپیسیفک پرسن دیٹ یو آر مائی سن. صحیح، اس پہ کوئی احکام مرتب نہیں ہوں گے، اس پر شرعی احکام مرتب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ شرعی احکام ہم مرتب کریں گے تو ڈھیر سارے شرعی احکام کو آپ سسپینڈ کرتے رہیں گے. اب میں آ گئی، یعنی متبنہ ابن حقیقی نہیں. آپ نے ابن حقیقی کا درجہ دے دیا. ابن حقیقی کا درجہ دے دیا تو ایک چیز حرام نہیں تھی آپ نے حرام قرار دی، ایک چیز اس کے لیے جائز نہیں تھی آپ نے اس کے لیے جائز قرار دی. بازے میں آ گئی، ایک چیز اوروں کا حق تھا آپ نے اس کو تما دیا، وہ عصبہ بن گیا آپ کا، ساری پراپرٹی کو وہ لے گیا، یہ سارے لوگ آپ کے ورثہ محروم ہو گئے. بازے میں آ گئی، تو اس سے بہت سارے احکام وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اللہ کے قوانین کو تبدیل کر دیں. بائی ڈوئنگ سو یو آر گوئنگ ٹو چینج قوانین آف اللہ سبحانہ و تعالی. ادروائز آدمی کے ذہن میں آتا ہے کسی کو حقیقی بیٹا کہاں بھی جائے تو کیا مصیبت ہوتی ہے. بائی اٹس چینجنگ دی لاز گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی. بہت آر سیم تھنگ. میرے خیال میں یہ ابو جہل کی اولاد ہے، ابو جہل کی اولاد کسٹم وہاں سے لیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ابو جہل کا کنسپٹ تھا نا. ہاں تو یہ وہاں سے کنسپٹ لیا ہوا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ آپ کی منہ کی باتیں فقط، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ کا جملہ بڑا عجیب ہے کہ ذالک قولکم بافواہکم، یہ صرف آپ کی منہ کی باتیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حقائق اس سے تبدیل نہیں ہوتے. واللہ یقول الحق، اب لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگی کہ لگی، کیونکہ جس کسٹم میں لوگ پختہ ہو جاتے ہیں اس کسٹم کے خلاف بات کرنی ذرا دور سے 24 سال لگتی ہے لوگوں کی اچھی، پھر کہتے ہیں اس مولوی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ جو کسٹم ہوتا ہے غلط وہ لوگوں کے دل میں گر کر چکا ہوتا ہے، تو مولوی اس کے خلاف بولے. یہاں کے حالات کا پتہ نہیں ہے کہاں سے کوئی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے. صحیح کسی مدرسے اور مسجد سے اٹھ کے اس کو امریکہ کیا پتہ اور فلاں فلاں. بھائی ہم امریکہ کی پتہ کی بات نہیں کر رہے، میں محمد کی شریعت کی بات کر رہا ہوں. صحیح، محمد کی شریعت وہ امریکہ کے ماحول میں تبدیل نہیں ہوتی. The same Sharia must be applied here in America as that was applied there in Medina. صحیح. تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تعلق نہ ہوتا ہے اوطان سے اور نہ ہوتا ہے افراد سے. صحیح، اگر اوطان سے اس کا تعلق ہوتا تو مختلف اوطان میں یہ چینج ہوتے ہیں، شریف پھر چینج ہوتا. یہاں لوگ مصروف ہیں، پھر ہم نمازوں کو 2 کر دیتے کہ بھائی صبح جاتے وقت کر دیں اور رات عشاء کے وقت کر دیں اور باقی 3 اور ڈرافٹ، کیونکہ یہاں کا ماحول یہ بالکل ڈفرینٹ ہے، لوگ بزی ہوتے ہیں. تو بس اس مین کے پھر چینج کر دیتے تھے. ہاں چھٹی. تو اللہ کریم اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے پیچھے کہ جو اچھی لگے یا بری لگے واللہ یقول الحق، اللہ تو حق کہتا رہے گا. واللہ یقول الحق، اللہ کریم حق کہتا رہے گا. وہ یاد اس لیے کہ وہ راستہ بتاتا رہتا ہے. ادعوہم لآبائہم، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جو جس کا بیٹا ہے اسی کو منسوب کریں. ادعوہم لآبائہم، آپ ان کو بلائیں یا ان کو ٹریبیوٹ کریں ان کے آبا کی جانب. هو اقسط عند اللہ، یہ انصاف والی بات ہے اللہ کی نظروں میں. یہ انصاف والی بات ہے. ہاں یہ انصاف والی بات ہے اللہ کی نظروں میں. تو آپ کے دے زید عمر اس کے باپ کا نام ہے فار ایگزامپل. صحیح، عمر اس کے باپ کا نام ہے. جاوید صاحب نے زید کو ایڈاپٹڈ سن بنا دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں زید جاوید نہیں، عمر اس کا اپنا باپ ہے، آپ اسے کہتے ہیں زید عمر. صحیح. اب سنگل پیرنٹ بچے کے ساتھ کیا کریں گے؟ بے سارے تو یہاں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا تو باپ ہی نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کریم نے اس کا بھی، کیونکہ اسے پتہ تھا امریکہ کا، تو اس نے کہہ دیا کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر آپ نہیں جانتے ان کے آبا کو. یہ نہیں کہ ان کے آبا ہوتے نہیں ہیں، یہ توڑے حضرت عیسیٰ کے بھائی ہیں کہ بغیر آپ کے پیدا ہوئے. فَإِن لَمْ، اس لیے اللہ کریم نے
یہ نہیں کہا کہ اگر ان کے باپ نہیں ہوتے، نہیں باپ ہوتے ہیں، آپ نہیں جانتے. دیکھیے وہ پھر قریش صاحب کی عربی والی بات ہے کہ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَ، اگر آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کو پتا نہیں ان کے باپوں کا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین میں آپ کے بھائی ہیں، تو پھر آپ اسے او بھائی کہہ کر پکارا کریں. بات نہیں معلوم، بس آپ کے بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، موالی کا معنی کزنز، موالی کا معنی کزن، کیونکہ کزن کا لفظ تو اتنا انکلوسیو اور کمپریہنسو لفظ ہے صحیح کہ جو بھی آ جائے جہنم سے چودھری صاحب کہتے ہیں ہمارا کزن، اور جو بھی آ جائے ثوابی صاحب کہتے ہیں ہمارا کزن ہے، اور جو بھی آئے ٹک سے ہمارا، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا بھائی کس قسم کا کزن ہے، بس کزن ہے، اس لیے کہ پشتو بولتا رہتا ہے. صحیح ہے، یعنی کزن کی اپلیکیشن اس طرح ہوتی ہے. برادر ان اسلام، ہاں یس، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ اس لیے کہ آپ ساروں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے غوثی شان ثنا فلان اور جاوید ثنا فلان اور فلان، یہ تو میرے خیال میں وہ گھنٹہ جو تقریر کا ہے وہ نام لینے پر ختم ہو جائے. تو بس آسان بات ہے کہ برادرز اینڈ سسٹرز ان اسلام. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور یہ آپ کے موالی ہیں، یعنی کزنز ہیں، تو اسے کزن کہا کریں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، ہاں البتہ اب صحابہ کرام وہ تو بڑے عمل والے لوگ تھے، اس نے کہا کہ مدتوں تو ہم نے اس قسم کی غلط ایٹریبیوشن کی ہے کہ جو جس کا متبنہ تھا اسی کو منسوب کرتا رہا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ حکم سے پہلے that was an excuse، یا اگر slip of tongue ہو چکا ہے as you were means accustomed to، کہ ایک آدمی کے متعلق آپ فلان ابن فلان کہہ رہے تھے، اس لیے کہ you were accustomed، تو وہ خطا ہے، وہاں آپ کا انٹینشن نہیں ہوتا، اللہ کے قانون کے وائلیشن کا انٹینشن نہیں ہوتا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں آپ لوگوں کے اوپر کوئی وبال، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، ان ایٹریبیوشن میں، ان نسبتوں میں جس میں آپ خطا کر چکے ہیں، مسٹیکن. وَلَٰكِن مَّا تَغَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن مواخذہ ہوگا اسی ایٹریبیوشن میں جو آپ قصداً ارادتاً کرتے رہیں گے. حکم نازل بھی ہوا کہ نہ کریں ایسا، اور پھر بھی آپ ارادتاً کریں گے، تو then that will be a sin. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. کہ ابھی بھی اگر آپ نے انٹینشنلی کہہ دیا ہے تو just make a repentance to Allah subhanahu wa ta'ala that I have done wrong, though I have done it intentionally, so I have done wrong. Oh Allah subhanahu wa ta'ala forgive me. بس وہ جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک جنرل پرنسپل ہے. آپ ذرا جائیں سورہ بقرہ پر تاکہ یہ کنسپٹ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 بلکہ 42 دیکھیں، اتنا پارا شروع ہو رہا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، تحویل قبلہ ہو گیا، چینج آف قبلہ. اب مسلمانوں نے مدتوں بیت المقدس کی جانب نمازیں پڑھی نہیں پڑھی، مدتوں بیت المقدس کی جانب مسلمان نماز پڑھتے رہے. اب جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو 143 پر چلے جائیں، آیت نمبر 143. اس کے بعد جو ہے اس کا پہلا حصہ چھوڑیں، آیت 143 کے آخر پہ جائیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ تحویل قبلہ، یہ چینج آف قبلہ بڑا مشکل کام تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بڑا مشکل کام تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بڑا مشکل کام تھا اسے اڈاپٹ کرنا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ کریم نے گائیڈ کر چکا ہے، ان کے لیے. تو یہ چیزیں، یہ روٹین بزنس ہے کہ حضور آج اس طرف منہ کرتے تو ہمارا منہ بھی اس طرف، کل اس طرف تو ہمارا منہ بھی اس طرف، کیونکہ وہ ریزننگ والے لوگ توڑے تھے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اب وہ they were thinking about the salawat and the prayers they have done towards بیت المقدس، کہ ان کا قضا لانا ہوگا، قضا ادا کرنی ہوگی جو ڈھیر ساری نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں
بیت المقدس کی جانب، اللہ کریم فرماتے ہیں نو وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کریم نے یہ تحویل قبلہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ لوگوں کے پہلے والے نمازوں کو ضائع کر دیں. ایمان کا معنی صلاۃ، کہ آپ کے پہلے والے نمازوں کو ضائع کر دیں، نہیں، دے آر ڈن، وہ گرینڈ فادر. صحیح ہے. ایک دوسری جگہ پر بھی آپ کو لے چلوں کہ یہ وہاں قرآن کریم میں بھی ہے، آیت نمبر 23 سورہ نساء. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی آپ پر نکاح آپ کے ماؤں کا، و بناتکم، آپ کی بیٹیوں، و اخواتکم بہنوں، و عماتکم پھپھیوں، و خالاتکم خالات کے، و بنات الاخ بتیجیوں، وہ بنات الاخت بھانجیوں کی، وہ امہاتکم اللاتی ارضانکم دودھ دینے والے ماؤں کی، وہ اخواتکم من الرضاعہ اور دودھ والے بہنوں کی، وہ امہات نسائکم مدر ان لاس کی، وہ ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہننا اسٹیپ ڈاٹرز کی. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، لیکن یہ اس صورت میں جب اس کی ماں کے ساتھ آپ سیکسول ٹچ کر چکے ہیں. صرف نکاح سے یہ پروہیبیشن نہیں آتی. اسٹیپ ڈاٹر جو ہوتا ہے اس کی پروہیبیشن، مدر ان لا اس کی پروہیبیشن صرف نکاح سے آتی ہے. بس آپ کا کانٹریکٹ ہم نے یہاں کر دیا مسجد میں، صحیح، ابھی آپ گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کی نوبیاتہ دونوں وفات پا گئی، صحیح، اور اب اس کی والدہ بھی بڑی خوبصورت اور ہینڈسم قسم کی خاتون تھی، اور آپ نے چاہا کہ چلو بیٹی میں صحیح ماں صحیح، بھائی وہ آپ کی مدر ان لا بن گئی، وہ آپ کی مدر ان لا. But still I had no any sexual intercourse or sexual touch with. No, that is based upon marriage contract in Islam. Mother-in-law, وہ mother-in-law ہوتی ہے marriage contract سے، لیکن step daughter وہ حرام ہو جاتی ہے sexual touch سے. وہ حرام ہو جاتی ہے جب اس کی ماں کے ساتھ ذرا زور سے sexual touch ہو جائے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور آپ کے وہ step daughter جو آپ کی تربیت میں، عموماً تربیت میں ہوتے ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور آپ کے حقیقی بیٹوں کے بیویاں، مطلب کیا کہتے ہیں ڈاٹرز ان لا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ آپ جمع کر دیں گیدر ٹوگیدر، کہ آپ گیدر ٹوگیدر کر دیں الْأُخْتَيْنِ دو بہنیں ایک ساتھ اپنے نکاح میں دو بہنیں رکھتے ہیں. وان تجمع، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلے آپ کر چکے ہیں، الا ما قد سلف، وہ جو پہلے آپ کر چکے ہیں، دیٹ از گرینڈ فادر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واتقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار والله خير الحافظ. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 5 ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، آپ نسبت کرو ان کا ان کے والد کی جانب، متبنہ کا، ایڈاپٹڈ سن کا. هو اقسط عند اللہ، انصاف کا تقاضا ہے اللہ کی نظر میں. فإن لم تعلموا آباءهم، اگر آپ نہیں جاتے ان کے والدین، فإخوانكم فی الدین، وہ دین اعتبار سے آپ کے بھائی ہیں، وہ موالیکم، آپ کے کزنز ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں آپ کے اوپر کوئی وبال، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس بارے میں جو آپ خطا کر چکے ہیں. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن مواخذہ ہے اس کام میں تعمدت قلوبہم، جس کا قصد کیا ہے آپ کے دلوں نے. تو چند مسائل ہیں یہاں. ایک تو یہ آپ لکھیں کہ نزول قانون سے پہلے اس چیز کا ارتکاب جس انداز سے کیا گیا ہے وہ ناقابل مواخذہ ہے، کیونکہ قانون نے بعد میں اسے حرام قرار دیا. اور یہاں سے ایک فقہی قاعدہ یا لیگل میگزم اسلامک شریعہ، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لائے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ،
جب تک کسی چیز کے متعلق شریعت نے تصریح نہ کی ہو یا کسی مجتہد نے اس کو ڈیڈکٹ نہ کیا ہو تو وہ چیز مباح اور جائز سمجھی جائے گی. یہ قاعدہ آپ لکھیں، بڑا اہم قاعدہ ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ. عربی میں اگر آپ لکھتے ہیں تو الاصل فی الاشیاء الاباحہ. تمام چیزوں میں اصل یہ ہے، یعنی بنیاد ہی ہے کہ وہ جائز ہے، الا کہ شریعت اسے حرام قرار دے ایکسپریسلی یا بائی وے آف ڈیڈکشن. یس اس کے لیے آپ کو لے جاتا ہوں ایک جگہ تاکہ یہ قاری صاحب کو آنے دیں، اس میں نظر نہیں آ رہا تاکہ وہ مبدا نکالیں کہ قرآن کریم نے واضح کر دیا یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا. اللہ کریم فرماتے ہیں جب تک میں کسی چیز کو نہ چھیڑوں، کسی معاملے اور ایشو کو نہ چھیڑوں، شریعت کسی چیز پہ بحث نہ کریں تو اس کے متعلق آپ پوچھا نہ کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پیچھے فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا. اللہ کریم نے اسے انٹینشنلی چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ اپنے جواز پر باقی رہے، تاکہ یہ جائز رہے. لیکن جب شریعت ڈکلیئر کر دے اسے حرام تو وہ حرام بن جاتا ہے. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر ایک آدمی خطأً کسی کام کا ارتکاب کر جائے تو وہ ناقابل مواخذہ ہے. یہ دوسرا قاعدہ فقہی ہے. وے آف مسٹیک. اور مسٹیک اس کو کہتے ہیں کہ یا تو آدمی جانتا نہ ہو اور دار اسلام میں نہ رہ رہا ہو، کیونکہ اگر آدمی دار اسلام میں رہ رہا ہے ورنہ وہاں پہ اگنورنس آف شریعہ از نو ایکسکیوز. لیکن آدمی امریکہ میں رہ رہا ہے، وہاں پہ اسلام پریویلنٹ نہیں، تو یہاں پہ کسی آدمی نے خطأً کسی چیز کا ارتکاب کیا جو شریعت میں حرام ہے تو یہاں پہ وہ اس کے لیے ایکسکیوز ہے until he finds someone who knows Islamic law. یہ مسئلہ آپ لکھیں. اور بائی وے آف مسٹیک یہ کہ ان انٹینشنلی کوئی حرکت ہو گئی تو وہ ناقابل مواخذہ، انٹینشن نہیں تھا کرنے کا، بس ہو گیا تو وہ ناقابل مواخذہ ہے. یہ دوسری بات. اور اس کے لیے ماخذ حضور کی حدیث کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان. فارگیٹفلنس کے بنیاد پر کسی آدمی نے کوئی چیز کا ارتکاب کیا، بھول چوک جسے کہتے ہیں، یا مسٹیک کا ارتکاب کیا ان انٹینشنلی، تو حضور پاک نے فرمایا وہ ناقابل مواخذہ ہے، اس پہ اللہ کریم مواخذہ نہیں کرتا. اگر آدمی جانتا بھی ہو کہ یہ ناجائز ہے اور پھر بھی ارتکاب کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تعمدت قلوبکم، کہ وہ انٹینشنلی کر رہا ہے، وہ انٹینشنلی کر رہا. وہاں پہ اس کی تعویل وہ ناقابل قبول ہے. اگر وہ تعویل کرے کہ جی پھر ایسا تھا کوئی کچھ بھی نہیں تھا، ایسا ویسا کیا تھا، بس ایک چیز شریعت نے حرام قرار دیا ہے، دیٹ از حرام. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً بخشنے والا، رحیماً اور مہربان. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم. یہی ہے بنیادی کنسپٹ شریعت کا، یہی ہے بنیادی کنسپٹ شریعت کہ نبی کی شریعت وہ پرائر ہے ہر ایک چیز کے حوالے سے.
چاہے آپ کے ذاتی مفاد ہو، چاہے آپ کا ذاتی بزنس ہو، چاہے آپ کا ذاتی معاملہ ہو، لیکن جب پیغمبر کا حکم آ جائے تو پریارٹی مسٹ بی گیون ٹو دی کمانڈمنٹ آف پیغمبر، جسے کہتے ہیں دین. یہ آپ لکھ کے مسئلہ، کیونکہ اس میں خطاب آئیں گے سورہ احزاب میں، کچھ خطاب ہوں گے مومنوں کے ساتھ، کچھ خطاب اور ایڈریس ہوں گے ڈائریکٹ رسول پاک کو، اور کچھ خطابات ہیں امہات المومنین کو. 3 قسم کے خطابات آئیں گے. ایک خطابات رسول پاک کو، خطاب تو آپ جانتے ہیں، ایڈریس. دوسرے خطابات مؤمنین کو، اور تیسرے خطابات امہات المومنین کو. کبھی کبھار وہ خطاب ہی کے الفاظ سے ہوگا، خطاب ہی کے الفاظ سے مثلا کہے گا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، اور کبھی وہاں اللہ تعالیٰ ایکسپریس نہیں کرے گا بٹ دیٹ از مینٹ دیئر، لیکن وہ معنوی اعتبار سے وہاں مراد ہوگا. تو یہ جو خطاب ہے یہ پہلا خطاب ہے مومنوں کو، لیکن یہاں پہ ایکسپریسلی اللہ نے نہیں کہا کہ ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لیکن خطاب از مینٹ دیئر. اللہ کریم مخاطب کر رہا ہے کس کو؟ مومنین کو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر اولا بالمؤمنین، پیغمبر کا حق مقدم ہے. اولا کا معنی حق کا تقدم، اولا کا اولا کا معنی PRIOR، کس طرح پروناؤنس کرتے ہیں اس کو؟ پرائیورٹی مسٹ بی گیون ٹو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وہاں نہیں کہہ سکتے میرا پرسنل بزنس ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. بھائی آپ کا پرسنل بزنس وہاں شروع ہو جاتا ہے جہاں اللہ اور پیغمبر کا حکم نہیں ہوتا. جہاں اللہ کا پیغمبر کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں کوئی پرسنل بزنس نہیں ہوتا، وہ دینی بزنس ہے. آپ اسے پرسنل کہیں گے لیکن وہ پرسنل ہوتا نہیں. یعنی وہی مسئلہ ہے، وہ آدمی جو اپنے سٹک اور چڑی کو انگلیوں کے درمیان اس طرح گھما رہا تھا اور کسی کے ناک کو مارا. صحیح؟ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ نے میرے ناک کو مارا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں فری آدمی ہوں، یہ میری آزادی ہے، میں جس طرح گھمانا چاہوں، میں جس طرح گھمانا چاہوں. تو اس آدمی نے بڑا اچھا جملہ کہہ دیا کہ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنز. صحیح کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہو جاتی ہے. آپ ٹھیک ہے آزاد ہیں، لیکن جہاں سے میری ناک شروع ہو جاتی وہاں پہ آپ کی آزادی ختم ہو گئی. جہاں پہ پیغمبر کا حکم اور رسول اللہ کریم کا حکم آیا وہاں آپ کے پرسنل بزنس کا تصور ختم ہو گیا. یہ آپ اپنے ساتھ لکھیں تاکہ یہ تصور ختم ہو جائے کہ بھائی دین ہر ایک آدمی کا پرسنل مسئلہ ہے. یہ پرسنل مسئلہ نہیں ہے. پرسنل ان اے سینس کہ بھائی کسی اور کا کیا کام ہے اس سے کہ اسے بتائیں یہ کریں اور یہ نہ کریں، ایک معنی. اور دوسرا معنی یہ کہ پرسنل بزنس ہے وہ فالو کرے یا نہ فالو کرے. پرسنل بزنس کا تو یہ بھی معنی ہوتا ہے میں کروں یا نہ کروں. اور یہی تصور امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے. حضور پاک فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ایمان تب آدمی کو مل جاتی ہے جب اس کے خواہشات بھی میرے سنت کے رنگ میں ڈل جائیں، میرے سنت کے قالب میں ڈل جائیں. اب خواہشات یہ آدمی کے پرسنل ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، پرسنل نیڈز ہوتی ہیں. اب کھانا پینا یہ آپ کے خواہشات ہیں، یعنی نفسانی تقاضے ہیں، نفسانی تقاضے ہیں. لیکن آپ نے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے اللہ اور رسول کے احکام کے قالب میں ڈالے ہوئے. شریعت اسلامیہ آپ کی فطرت ثانیہ ہونی چاہیے. اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب تک میرے سنت اس کی فطرت ثانیہ نہ بن جائے. حضور کی سنت صحابہ کرام کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی. اور فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور آدمی تبھی تک مومن نہیں بنتا جب تک کہ میرا حق وہ اپنے آپ سے، اپنے والدین سے اور پوری دنیا سے مقدم نہ سمجھے. تبھی تو آدمی قربانی دے دیتا ہے اپنی جان کی، آدمی قربانی دے دیتا ہے اپنی اولاد کی، آدمی قربانی دے دیتا ہے اپنی پراپرٹی کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم وہ ان ساری چیزوں سے مقدم سمجھتا ہے. اب ذرا جائے سورہ توبہ پر. آیت نمبر 23، سورہ توبہ آیت نمبر 23. یا
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، آپ نہ بناؤ اپنے والدین کو اور اپنے اولاد کو اولیاء، دلوں میں جگہ نہ دو ان کو. آپ اپنے والدین کو دلوں میں جگہ نہ دو، آپ اپنی اولاد کو دلوں میں جگہ نہ دو. اور میرے خیال میں ریلیشن کے اعتبار سے اس سے زیادہ قریب ترین رشتے اور ہوتے نہیں. آدمی کا رشتہ جو بنیادی ہوتا ہے والدین سے ہوتا ہے، بعد میں کس سے ہوتا ہے؟ اولاد سے. تو دونوں رشتے اللہ کریم نے مینشن کر دیے کہ انہیں دلوں میں جگہ نہ دو. کیوں اور کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے کفر اختیار کر چکا ہو ایمان کے بدلے، انہوں نے پرائیورٹی دی ہو کفر کو ایمان کے بدلے، آپ دل میں ان کو کیسے جگہ دیں گے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جنہوں نے ان کے ساتھ وہ قلبی تعلق ایسے انداز سے رکھا کہ جہاں کفر کو پرائیورٹی ہوتی ہے ایمان کے مقابلے میں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں. قل آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر آپ کے والدین و ابناؤکم، آپ کے بچے، و اخوانکم، آپ کے بھائی. اب یہ دو رشتے تو سب سے محبوب ترین ہیں، اب اور بھی رشتے ہیں تو اللہ کریم نے ایک فہرست اور لسٹ دے دی. ان کان آباؤکم، کیونکہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں کہ بھائی ان دو کا رشتہ کر دیا ہے، بھائی بہنوں کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو اللہ کریم نے سارے رشتے ذکر کر دیے، بلکہ سارے متعلقات اور حواشی ذکر کر دیے. ہاں بس. ان کان آباؤکم، اگر آپ کے والدین، و ابناؤکم، آپ کے بچے، و اخوانکم، آپ کے بھائی، و ازواجکم، آپ کے اسپاؤسز، و عشیرتکم، اور آپ کے قبیلے، عشیرہ قبیلہ، واموال اقترفتموها، اور مال جو آپ حاصل کر چکے ہیں، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ بزنس تخشون کسادها جس کے کوٹا ہونے سے، ردی ہونے سے، رکنے سے، کیا یہاں پہ بزنس میں کون سا ٹرم اس کے لیے استعمال کر جاتے ہیں کہ بزنس چل رہا ہو اور اعلیٰ فیصلہ وہ سٹک ہو جائے، وہ کریش ہو جائے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ بزنس جس کے کریش ہونے سے آپ ڈرتے ہیں. دین کو پرائیورٹی دے دی، بزنس چلی گئی، کاروبار ٹف ہو گیا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور آپ کے وہ گھر جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں. أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، یہ چیزیں اگر آپ کے نزدیک محبوب ہیں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے. فَتَرَبَّصُوا، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا پھر تو عذاب کے انتظار میں رہو. فتربصوا، پھر انتظار کرتے رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اس دن کا کہ اللہ کریم اپنے عذاب کو لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور جو لوگ ان چیزوں کو اللہ، رسول اور جہاد کے مقابلے میں پرائیورٹی دے دے تو اللہ کریم نے ان کو فاسق کہہ دیا کہ یہ لوگ بدماش ہیں. اور بدماشوں کو اللہ کریم کبھی بھی گائیڈ نہیں کرے گا کہ جو پرائیورٹی دے دیتے ہیں والدین کے رشتے کو، بیٹوں اور بچیوں کے رشتوں کو، اپنے بھائی بہنوں کے رشتے کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے بزنس کو، اپنے مال کو، اپنے گھر کو، اپنے جاب کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں، تو اللہ کریم فرماتی ہے بدماش ہیں. اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بدماشوں کو میں کبھی ہدایت نہیں دیتا. صحیح. تو ابھی آپ جائیں وہاں اپنے سبق پہ. النبی اولا بالمؤمنین، نبی کا حق زیادہ مقدم ہے، نبی کا حق زیادہ مقدم ہے. بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین، زیادہ مقدم ہے مومنوں کے لیے. کس سے؟ ایسا نہیں کہا کہ ان کے آبا و اجداد سے، ان کے بچوں سے نہیں. اگر آپ کا ذاتی معاملہ، آپ کے والدین کے معاملہ سے بھی کنفلکٹ پیدا ہو گیا تو آدمی پھر اپنی ترجیحات پیدا کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے. پھر آدمی والدین کو چھوڑ کر اپنے کو ترجیح دے دیتا ہے، بچوں کو چھوڑ کر اپنے کو ترجیح دے دیتا ہے. تو اللہ کریم نے اس لیے اس فرسٹ پرائیورٹی کو منشن کر دیا کہ من انفسہم، آپ کے ذاتی بزنس اور ذاتی مفاد سے بھی پیغمبر کا استحقاق مقدم ہے. النبی اولا بالمؤمنین، نبی کا حق یہ مقدم ہے مومنوں کے لیے. من انفسہم، ان کے اپنے آپ سے، من انفسہم، ان کے اپنے آپ سے. وازواج امہاتوں،
وازواج امہاتوں، اور پیغمبر کی بیویاں امہاتوں، یہ امت کی مائیں ہیں. پیغمبر کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں. اور ابن مسعود کی قرات میں آیا وَهُوَ أَبٌّ لَهُمْ، اور پیغمبر پوری امت کا باپ ہے. پیغمبر پوری امت کا باپ ہے. وازواج امہاتوں، اور پیغمبر کی بیویاں امہاتوں، یہ سارے امت کی مائیں ہیں. اور اسی لیے امت میں کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ پیغمبر کی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نکاح کر سکے. صحیح. وازواج امہاتوں، اور ان کی بیویاں وہ امت کے لیے مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار. وَأُولُو الْأَرْحَام، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں میں بھی گریڈز ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی درجات ہوتے ہیں. کوئی زیادہ حقدار، کوئی درجہ دوم کا حقدار، کوئی سوم چارم کا حقدار. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، مہاجرین، مومنوں اور مہاجروں میں سے، الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ بات کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیں، بلکہ احسان in a sense where you do not violate the rights of your kith and kin. آپ نے اپنے دوستوں سے احسان کرنا ہے، بٹ in a sense کہ آپ اپنے رشتہ دار کے حق کو وائلیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ احسان کیا کریں، لیکن والد کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے. دوست کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن بیٹے کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے. دوست کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن بھائی بہن کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے نو. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، ہے یہ بات لکھی ہوئی فی الکتاب، قانون میں. کتاب کا معنی قانون، which is written there with Allah subhanahu wa ta'ala. کان ذالک، ہے یہ بات فی الکتاب، قانون میں، مسطورن، تحریر شدہ. مسطورن کا معنی تحریر شدہ، ریٹن. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یہ پہلا خطاب ہے رسول پاک کے ساتھ، یہ پہلا خطاب ہے رسول پاک کے ساتھ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، اور یاد کیجئے او میرے نبی، أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، کہ ہم نے لے لیا مِنَ النَّبِيِّينَ، پیغمبروں سے، مِيثَاقَهُمْ، ان کا وعدہ، وَمِنْكَ، آپ سے لے لیا، وَمِنْ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام سے لے لیا، وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے ہم نے لیا تھا بڑا مضبوط وعدہ. میثاقاً غلیظا، مضبوط وعدہ. اور مضبوط وعدہ اس کو کہتے ہیں جو مؤکد بالحلف ہو، جہاں اللہ کریم ان کو قسم دلائے کہ کہہ دیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں میثاق غلیظ، وہ وعدہ جس کے حوالے سے قسم اٹھایا جائے. تو یہ کون سا وعدہ تھا؟ اور سے بات پوچھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سورہ آل عمران، آل عمران. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ